جی ہم نے ابھی سانگ سنا، بہت ہی مزے کا سانگ تھا، بہت ہی سریلی آواز تھی. تو ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. ہمارے پاس ایک اور شخصیت اس وقت آ چکی ہیں اور وہ بہت ہی جانی مانی شخصیت ہیں اور بہت اچھی شاعرہ بھی ہیں. تو اب ہم ان سے بات کرتے ہیں. تو ان کا نام ہے پونم. السلام علیکم. تو کیسی ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ جی بالکل الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر تو ہیں ہی، تو اس کے ساتھ آپ شاعرہ بھی ہیں. جی بالکل. تو شاعری کا شوق آپ کو کیسے پڑا؟ جی شاعری کا شوق مجھے بچپن سے تھا. جب میں چھوٹی سی تھی، آئی تھنک 12 سال کی تھی، تب سے تو میں لکھتی رہی. ہاں لکھتی رہی، لیکن میں پھر لوگوں کے سامنے بہت لیٹ آئی کیونکہ مجھے بہت ڈر لگتا تھا، جیسے ہمارا کلچر ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو پھر اب میں لکھ رہی ہوں. میری بک بھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی، عشق جاویداں کے نام سے. ماشاء اللہ. تو اس کی تقریباً رونمائی بھی کروانے والی ہوں چند دنوں میں. لکھتی گئی، ضائع میں نے کچھ نہیں ہونے دیا. سارا کچھ ہے، سچ ہے. جو میں فیل کرتی تھی، جو مجھے دنیا کی ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈی پہ جو مجھے نظر آتا، میں اسے قلم بند کرتی گئی. اور پھر میں نے کوشش کی کہ میں کسی سے اصلاح بھی لوں، لیکن چونکہ جیسے دنیا کا اوور آل ٹرینڈ ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہے نا کسی کے ہاتھ نہیں آتے. مجھے بڑی مایوسی ہوئی. میں پہلے گئی امجد اسلام اندر صاحب کے پاس کہ جی مجھے سکھائیں، آئی جسٹ وانٹ ٹو کہ میں کچھ جو لکھ رہی ہوں ٹھیک ہے یا ایسا ویسا ہی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں اصلاح نہیں دیتا، یہ کام میں نہیں کرتا. تو پھر لیکن میں نے اپنی ہمت نہیں ہاری، میں لکھتی گئی. بہت سارے مجھے اچھے لوگ بھی ملے جنہوں نے مجھے بہت اچھی گائیڈ لائنز دی، گائیڈ کیا. اس میں میں آصف شاہ کار صاحب کا نام لینا چاہوں گی. انہوں نے کہا کہ ہمارے ریلیٹیو بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں. انہوں نے مجھے کیا کہ آپ اپنی بک ضرور لکھو، اس کو ضائع نہ ہونے دو، تم اتنا اچھا لکھتی ہو. تو پھر میں نے پھر انہیں کی انگلی پکڑ کے تو میں نے میری کتاب آ چکی ہے اور انشاءاللہ لوگ پڑھیں گے، پڑھ بھی رہے ہیں. فیس بک پہ میں نے اس کو بہت کیا، اپلوڈ کیا، اور مجھے اس کا اچھا رسپانس مل رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں آپ سے گفتگو جاری رکھنا چاہتی ہوں. تو ابھی میں یہ چاہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس جو اس وقت اور شخصیت موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں، پھر آپ کی طرف دوبارہ میں آتی ہوں. تو جی ناظرین، اس وقت جو میرے پاس ایک اور شخصیت موجود ہیں، وہ بھی کسی تعریف کی محتاج نہیں، بہت جانی مانی شخصیت ہیں. تو وہ بھی شاعرہ ہیں اور وہ بھی ڈاکٹر ہیں. تو اس وقت ہمارے پاس جو شاعرہ اس وقت موجود ہیں اس کا نام ہے تسلیم اکرم. وہ ایک آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ سوشل میڈیا پہ بڑی ان ہے، لوگ انہیں بڑا پسند کرتے ہیں، انہیں بڑا لوگ جو ہے وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور وہاں پہ وہ جو شاعری کرتی ہیں نا، وہ بڑی جدید قسم کی شاعری کرتی ہیں. تو جی ان سے میں ملواتی ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں تسلیم اکرم صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو شکر گزار ہوں کہ آپ کے ڈائریکٹر جو ہیں زمان حیدر صاحب، انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا. اور دوسری بات یہ کہ آپ میرا انٹروڈکشن کروا رہی تھی شاعرہ. تو ڈاکٹر تو خیر میں نہیں ہوں، ڈاکٹر تو میڈم پونم گونڈل صاحبہ ہے. میں اسکالر ہوں، یہ ڈاکٹر ہے، میں مریض. مجھے آپ مریضہ سمجھنے نہیں بالکل آپ کی بات ہے نہیں، وہ جو ہے نا سچ کو بیان کرنا چاہیے. اور دوسری جو آپ نے بات کی کہ سوشل میڈیا پہ ظاہر ہے ہم شاعری، تو آپ دیکھیں کہ جب ہم نے لکھنا شروع کیا تھا تو پہلے تو یہ تھا کہ جو لوگ لکھتے تھے ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا تھا. تو یہ سوشل میڈیا ہی ہے جس پہ ہم لوگوں نے شاعری لکھ کے لگائی اور لوگوں نے وہاں پہ اس کو اتنا پسند کیا، اور اسی پلیٹ فارم کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. باقی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہے کہ لوگ اتنا پسند کرتے ہیں، تو لوگوں کو پسند کرنے کی یہ بات ہے کہ آج کل لوگوں کو بہت زیادہ ٹینشنز ہیں. ہر بندہ نفسیاتی مریض، مطلب کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی مسئلے میں ان کو پرابلم. تو آپ مطلب جب سارا دن کا تھکا ہارا بندہ جب کوئی اپنا موبائل اٹھاتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے کہ ہم دیکھ لیں جی یہ، اگر اس میں وہی کوئی ایسی کوئی چیز اس کے سامنے آتی ہے تو وہ جو ہے نا مزید اس کو، میرا ارادہ تھا کہ میرا دل بھی کر رہا تھا کہ مطلب میں کچھ ایسا لکھوں کہ کم سے کم جو اگر کوئی ایف بی پہ آ رہا ہے یا سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے تو کم سے کم اگر وہ کوئی چیز اٹھا کے دیکھیں. پہلے تو کتاب کا کنسیپٹ تھا، لوگ اب بک سے بہت دور ہو گئے، کتاب سے لوگ بہت مطلب دوری اختیار کر لی ہے. تو یہی ہے، ہر وقت لوگوں کے پاس موبائل ہے، مطلب وہ مختلف چاہے انٹرنیٹ ہے یا جس بھی صورت میں، تو اس میں کوئی ایسی چیز ہے نا جو لوگوں کو مطلب کہ تھوڑا سا پڑھنے کے بعد لوگ فریش ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، ان کا مائنڈ تھوڑا فریش ہو جائے، دن کی جو ٹینشن ہے اس سے تھوڑا ریلیکس ہو جائے.
تو میں نے پھر اپنے جو لکھنے کے جو شاعری کے جو موضوعات تھے میرے، اس میں میں نے یہی کوشش کی ہے کہ کم سے کم میری شاعری کو پڑھ کے کم سے کم ایک بار بندہ نا اس کے فیس پہ اسمائل ضرور آ جاتی ہے. تو بس اس طرح پھر لوگ، آپ کو پتہ ہے جب نئی چیز ہو، نئے موضوعات ان کو نظر آئیں اور جن کو پڑھ کے لوگ تھوڑا فریش ہو، تو پھر وہ سوشل میڈیا پہ پھر وہ اس کو لوگ لائک ہی کرتے ہیں. جی جی. باقی تو جتنے پرانے جو لکھنے والے تھے ان سے ہمیں اختلاف نہیں ہے، وہ ہمارے سینئرز ہیں، ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. لیکن ایک میری سوچ تھی کہ میں تھوڑا سا نا اس کو طنز و مزاح میں لے کے آؤں اور اپنے دل کی بات جو ہے نا وہ ہنستے ہنستے کہہ دوں. کہ ضروری نہیں کہ آپ اپنی بات کسی سے غصے میں کریں، آپ اپنی بات ہنستے ہنستے کر سکتے ہیں. میں اپنی بات لوگوں تک جو پہنچانا چاہتی ہوں میں مسکراتے مسکراتے پہنچا دیتی ہوں. میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں آپ، لوگوں کے چہروں پہ جو ہے وہ مسکراہٹیں بکھیر رہی ہیں. آج کل کے دور کے، آج کل کے معاشرے میں جتنی پریشانیاں لوگوں کو ہیں، جی جناب ہر بندہ پریشان ہے. جس گھر میں دیکھ لیں، جس انسان کو دیکھ لیں وہ بندہ پریشان ہے. اور آج کل صرف مسکراہٹیں بکھیرنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت کم پائے جاتے ہیں. ان میں ہماری تسلیم صاحبہ بھی ہیں، تو ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحبہ سے. تو ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کورونا کافی حد تک ہمارے ملک سے ختم ہو چکا تھا، تو یہ دوبارہ آ رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ اس کے لیے کچھ آگاہی کریں گی ہمیں؟ کورونا تو ظاہر ہے ورلڈ وائڈ دوبارہ اس کی سیکنڈ ویو آ چکی ہے، اور نہ صرف ہمارے کنٹری میں بلکہ جو باقی باہر کے ممالک ہیں جیسے یو ایس اے، جیسے یو کے، پیرس، وہاں پہ زیادہ یہ شدت کے ساتھ آیا ہے. اور ہمارے تو لوگ جو ہے نا اتنے کیئرلیس ہیں، احتیاطی تدابیر بھی نہیں کرتے، مارکیٹس میں، اسکولس میں ایسے ہی چلے جا رہے ہیں. لیکن وہاں پہ بہت زیادہ سختی ہے. لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ جو سیکنڈ ویو آئی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے مائلڈ سی ہے، اتنی سویئر نہیں ہے، بہت ہی جیسے سیزنل فلو ٹائپ کی ہے. اور لوگ ہفتہ 10 دن بعد موسٹ آف دی لوگ جو نا اس سے ریکور ہو رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہے ہمارے پہ اللہ کا کرم ہے کہ وی آر مسلمز الحمدللہ، اور وی آر نان الکوہلک. الکوہل والے جو لوگ جو پیتے ہیں نا، میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے کہ وہ لوگ زیادہ شدت سے اس کا شکار ہوئے ہیں اور ریکور نہیں ہو پا رہے ہیں اور زیادہ سفر کر رہے ہیں. ہم پہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم لوگ بہت ہی مائلڈ، جیسے سیزنل فلو ہوتا ہے نا اس طرح کا آج کل لوگ آ رہے ہیں پیشنٹس کلینکس میں، ہسپتالوں میں، تو الحمدللہ بہت ہی اس کا وہ آرام سے ہفتہ 10 دن کے بعد ٹھیک ہو رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کو باشعور ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں اپنا بہت خیال رکھنا چاہیے. اور الکوہل سے تو سب پرہیز ہم کرتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا جو مذہبی ریسٹرکشنز ہیں، الکوہل سے پرہیز ہم کرتے ہیں تو اسی لیے بچے ہوئے ہیں. ہمیں ویسے بھی اپنے لوگوں سے، جیسے ہم بہت ہی بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے، ہم کورونا کو بہت ہی لے رہے ہیں ایک لائٹ سی ٹون میں کہ جی کچھ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، کورونا ہے اور بالکل پازیٹیو کیسز بھی ہیں اور بڑھ بھی رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے بچائے. اور ابھی تک تو اس کی ویکسین بھی کوئی نہیں ہے، تو اس لیے میں یہ سب کو میسج دینا چاہوں گی کہ ہمیں اپنے لیول پہ اس سے بچنے کے لیے ہر طرح سے احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. سوشل ڈسٹینسنگ اور اس کے علاوہ جو ہم کرتے ہیں SOPs کا خیال رکھنا چاہیے. جی ناظرین، آپ نے سنا ڈاکٹر صاحبہ نے بولا کہ کورونا جو ہے وہ ہے، کافی گھروں میں ایسا سمجھا جاتا ہے، بیسکلی میرے اپنے گھر میں یہ سنا اور سمجھا جاتا ہے کہ کورونا نہیں ہے، یہ ایک حکومت کی چال ہے جو قرضہ لینے کے لیے، شاید ایسا کچھ نہیں ہے. میں خود جانتی ہوں کہ کورونا ہے اور ہمیں اس کی احتیاطی تدابیر بھی کرنی چاہیے، SOPs پر عمل بھی کرنا چاہیے. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ الکوہل سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے تاکہ ہم کورونا سے بچ سکیں. تو جی ہم بات کرتے ہیں تسلیم صاحبہ سے. تو تسلیم صاحبہ آپ ماہر تعلیم بھی ہیں، تو اس پہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کورونا کی وجہ سے ایک تو اسکول بند تھے کافی منتھ سے، 6 منتھ سے اب اسکولز بند تھے، اور ابھی جو اسکول اوپن ہو چکے ہیں، ایک دن بچے اسکول جاتے ہیں، ایک دن چھٹی کرتے ہیں. تو اس کا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بچوں پر کیا اثر پڑے گا، کہ آنے والا جو سال ہے ان کے لیے اچھا ہوگا، کیا وہ کامیاب ہو سکیں گے یا وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے؟ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کتنا برا اثر پڑے گا یا اچھا اثر پڑے گا؟ دیکھیں جی، یہ جو وبا ہمارے ملک میں آئی ہے اس نے تو بہت ہی برے اثرات سب پہ مرتب کیے. جی جی. اب جو جتنے بھی اسکول تھے اور جتنے کالجز بھی تھے وہ سارے بند ہو گئے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو دیکھیں تعلیمی سلسلے تو مطلب جاری رہے، کیونکہ ہم نے آن لائن سسٹم سٹارٹ کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا. اس میں یہ تھا کہ آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور وہاں پہ ہم لوگوں نے نا اپنا سلیبس بچوں کو کور کروایا ہے. لیکن جو آپ ریگولر آتے ہو اسکول میں اور جو وہاں پہ آپ کی جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے وہ تو نہیں ہو پا رہی. اور اس کے بعد اب جو کورونا کا تھوڑا سا زور ذرا کم ہوا ہے، کم تو خیر نہیں، پھر دوبارہ سے یہ شروع. ہاں جی. تو اس میں
لیکن ان کو گروپس میں جو ہے نا کر دیا گیا ہے کہ 3 دن ایک گروپس والے آ رہے ہیں, دوسرے دن جو ہے نا بی گروپ والے آ رہے ہیں, اور اس کے بعد جو نصاب تھا نا نصاب اس کو بہت کم کر دیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ آپ اب کہہ رہی ہیں کہ اس کا کیا مطلب, اس پہ دیکھیں جو بچہ 1 سال میں جو ایک نصاب جو اپنا سلیبس پڑھ رہا ہے تو اس کو اب 2 یا 3 مہینوں میں اس کو بالکل کم کر کے شارٹ کر کے ظاہر ہے اس کو دے دیا گیا ہے کہ اس طریقے سے وہ کام کرنا ہے اور اس کو پڑھانا ہے. تو آپ مجھے بتائیں تو اس کے اثرات آپ خود بھی سمجھ سکتی ہیں کہ کیسے ہو سکتے ہیں, مطلب وہ چیز تو نہیں رہی. دوسرا آپ دیکھیں کہ اس کورونا کے باعث جو بند تھے, جو پیپرز ہونے جا رہے تھے اسٹوڈنٹس کے, وہ ملتوی ہو گئے, امتحانات سارے ملتوی ہو گئے. اور اس کے دیکھیں آپ اسٹوڈنٹس جو تھے پہلے 6 مہینے جنہوں نے بکس نہیں اٹھائی, جنہوں نے کچھ پڑھا نہیں اور بغیر پیپر دیے, چاہے اس کی ریزن کوئی بھی ہے, کورونا سے بچاؤ کے لیے کیا یا ظاہر ہے انسانی جان تو پہلے ہوتی ہے نا کہ انسان کے بچوں کو بچایا جائے اس چیز سے, وبا سے, کہ ضروری ہے. لیکن اس میں یہ تھا کہ دیکھیں جو پیپر جو ہو گئے ملتوی اور میٹرک والوں کو بھیج دیا گیا جی اگلی کلاس میں جی چلے جائیں, پروموٹ ہو گئے. سیکنڈ ایئر کا رزلٹ آ گیا, وہ پروموٹ ہو گئے چلے گئے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو بچے جو بیٹھے تھے ان کو تو جب پہلے ہی پتا چل گیا کہ پیپرز نہیں ہونے, تو وہ تو میرے خیال ہے ہم ٹیچرز ہیں تو شاید ہمیں بھی 6 مہینے میں گھر بیٹھے ہوئے ہم بھی بہت کچھ بھول چکے تھے, اور اسٹوڈنٹس تو آپ دیکھیں کہ اس کے مطلب بہت, اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں کوئی اچھے اثرات اسٹوڈنٹس پہ مرتب ہوئے ہیں, اس پہ بہت برے اثرات اسٹوڈنٹس پہ مرتب ہوئے ہیں کہ ایک سلیبس جو سال میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ آپ کا کام ہو گیا, اور اسٹوڈنٹس دیکھیں جب اگلی کلاسز میں آ گئے تو ان کا کیا حال ہو گیا. اور اب اللہ خیر کرے, یہاں تک تو بات جو تھی وہ تھی, لیکن اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے اس وبا کا اس ملک سے خاتمہ ہو جائے, اور جو پیچھے نقصانات ہم اٹھا چکے ہیں, وہ چاہے اسٹڈی کی صورت میں تھے یا کسی جاب کی صورت میں تھے یا جس بھی صورت میں تھے, وہ کم سے کم جو ہے نا اب اس اگلے سال میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہم پہ جو ہے نا اس کے اثرات نہ آئے, اور اللہ تعالیٰ خیال کرے. بس جی ناظرین, آپ نے تسلیم صاحبہ کی باتیں سنی تو ہم یہی امید کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں کہ کورونا کی وبا سے ہم بچ سکیں, اور یہ کورونا کی جو یہ وبا پھیل چکی ہے ہمارے پاکستان, یہ بالکل ختم ہو جائے اور ہمارے جو بچے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے پڑھ سکیں, اسکول جا سکیں اور اچھی تعلیم حاصل کر سکیں. تو جی ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں, ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو اس پروگرام میں بار بار ویلکم کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا, اور اتھاہ گہرائیوں سے دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہاں پہ تھوڑا سا آج ٹائم دے سکے, اور وہ بھی بڑی ہماری ریکویسٹ کے بعد. تو جی ابھی ان سے دوبارہ ہم بات کرتے ہیں. جی آغا صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا یاور صاحب کا, تو ان کے بارے میں آپ بتائیں کہ جو یاور حیات صاحب تھے, ان کے ساتھ آپ نے کام کیا, ان کے ساتھ آپ کا وقت گزرا, تو ان کے بارے میں آپ کچھ بتائیں, وہ کیسے انسان تھے؟ یاور صاحب ایک